الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، گزشتہ مجلس کے اندر عمرۃ القضاء کے عنوان پر کچھ بات آپ حضرات کے سامنے عرض کی تھی، اور ایک بات یہ تھی جو میں نے ابتدا کے اندر عرض کیا تھا کہ مکہ کے فتح ہونے کا سبب کیا بنا، غزوہ فتح مکہ کا سبب کیا بنا. یہ اشارہ کر کر میں نے بات کو چھوڑ دیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے موقع پر مشرکان مکہ سے جو صلح کی تھی اور آپس میں جو معاہدہ طے ہوا تھا، اس میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال تک ہم آپس میں جنگ کریں گے نہیں، اور اس میں یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ بھئی جو قبیلہ ہمارے عہد و پیمان میں آنا چاہے وہ ہمارے عہد و پیمان میں آ جائے، اور جو قبیلہ تمہارے عہد و پیمان میں آنا چاہے تو وہ تمہارے عہد و پیمان میں آ جائے. اور یہ بات بھی طے ہوئی تھی کہ یہ دونوں جو ہمارے حلیف ہیں وہ اگر آپس میں لڑیں گے تو ہم ایک دوسرے کا سپورٹ کریں گے نہیں، ہمیں کسی کا سپورٹ کرنا نہیں ہے. یہ بات طے ہوئی تھی. خیر، یہی قبیلہ بنو خزاع وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں رہا، اور یہ زمانہ جاہلیت میں بھی عبد المطلب بنو ہاشم ہی کے حلیف یہ لوگ تھے. اور قبیلہ بنو بکر جو ہے وہ دراصل قریش کے یعنی مشرکان مکہ کے عہد و پیمان میں رہا. اب یہ دونوں قبیلے جو ہیں نا، ان کی عداوتیں بہت جونی تھی، بہت پرانی تھی، پہلے سے دشمنی چلی آ رہی تھی زمانہ جاہلیت سے. وہ دشمنی کس وجہ سے ہوئی تھی؟ یہ دشمنی اس وجہ سے ہوئی تھی کہ قبیلہ بنو خزاع نے ایک آدمی کو قتل کر دیا جو قبیلہ بنو بکر سے، اس کو قتل کر دیا. اب اس وقت یہ زمانہ تھا کہ جب تک بدلہ نہ لینے وہاں تک شانت بیٹھے لوگ نہیں تھے. تو قبیلہ بنو بکر نے بھی زمانہ جاہلیت کے اندر قبیلہ بنو خزاع کے ایک آدمی کو قتل کر دیا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی نہیں ہے، اس سے پہلے کا حال ہے. پھر ایسا ہوا کہ قبیلہ بنو خزاع نے قبیلہ بنو بکر کے معزز گھرانے کے 3 لڑکوں کو یعنی 3 آدمی کو قتل کر دیا. اب یہ وہ زمانہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ پہلے کا زمانہ تھا. اب قبیلہ بنو بکر اس بدلے کی طاق میں تھا کہ اس کا بدلہ تو لینا ہے کیونکہ ہمارے معزز گھرانے کے آدمی کو قتل کیا ہے. اسی درمیان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. سمجھ میں آئی بات؟ اب جیسا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تو جتنے بھی مشرکان مکہ اور کافر تھے وہ ایک ساتھ میں ہو گئے، وہ سارے کے سارے اسلام کے مخالف ہو گئے. اب یہ دونوں قبیلے جو آپس میں عداوتیں چل رہی تھی یہ بھی کیا ہو گئے؟ مل گئے، سارے کے سارے اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے. آپس کے بدلہ لینا بھی ان کا کیا ہو گیا؟ سائیڈ میں رہ گیا. اب ذرا دیکھیں، پھر یہ چلتا رہا یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب یہ صلح ہوئی تو اب 10 سال کا معاہدہ ہو گیا، کبھی اسلام کے خلاف کوئی جنگ بنگ ہوگی نہیں. تو اب یہ ان کی پرانی عداوتیں پھر ابھر کر باہر آئی. سمجھ میں آئی بات؟ اب یہ عداوتیں پھر ابھر کر باہر آئی. اب ہوا ایسا
کہ قبیلہ بنو بکر کا ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہجو کر رہا تھا، یعنی آپ کی برائی بیان کر رہا ہے. تو قبیلہ بنو خزاع جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے. تو اس آدمی کو قبیلہ بنو خزاع کے ایک آدمی نے روکا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان نہ کریں، لیکن وہ نہ مانا. اس پر اس آدمی نے اس کو مارا، پیٹا، چہرے پر وغیرہ سب کچھ، سر پر مار دیا. وہ گیا قبیلہ بنو بکر اپنے قبیلے کے پاس. اب قبیلہ بنو بکر نے قریش کا سہارا لے کر قبیلہ بنو خزاع پر اٹیک کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے غزوہ فتح مکہ کا سبب. اب کیا ہوا سنو. اب ہوا ایسا کہ صرف قبیلہ بنو بکر پورے کے پورا نہیں، بلکہ ان کی ایک ساخ ہے بنو نفاسہ. ان لوگوں نے، قریش نے، چند لوگوں نے، اور قریش نے ہتھیار کے ذریعے سے ان کی مدد کی. اکرمہ ابن ابی جہل، صفوان ابن امیہ اور سہل، ان سبوں نے اپنے چہروں پر نقاب پہن کر رات کے اندھیرے کے اندر قبیلہ بنو خزاع کے اوپر اٹیک کیا. اور یہ اٹیک اتنا زبردست اٹیک کیا کہ جس کی وجہ سے قبیلہ بنو خزاع کے 20 آدمی قتل ہوئے. کتنے؟ 20 آدمی. یہاں تک کہ وہ چشمہ وتیر پر تھے، تو وتیر کے چشمے سے ان لوگوں کو مارتے ہوئے آئے حرم کے اندر پہنچا دیا. اس قدر مارا ان لوگوں رات کے اندھیرے میں. اب کیا ہوا، جب حرم کے اندر آئے تو اس وقت قبیلہ بنو خزاع نے نوفل بن معاویہ سے کہا، جو ان کا سردار تھا، کہ حرم کا تو لحاظ کرو، حرم کا تو خیال رکھو. تو ان لوگوں نے کہا بات تو صحیح ہے، حرم کا خیال رکھنا، لیکن آج تمہاری کوئی سنی جائے گی نہیں. اب اس کے اندر عمرو بن سالم خزاعی، یہ کسی بھی طریقے سے بھی مسلمان نہیں ہوئے، لیکن کسی بھی طریقے سے بچ کر 40 آدمیوں کا قافلہ لے کر مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہوئے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ قبیلہ بنو خزاع سے تھا. لیکن رات کو یہ واقعہ پیش آیا ہے. صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ مکہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے. اللہ کے محبوب کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ واقعہ پیش آیا ہے. اور قریش نے اب عہد کو توڑ دیا ہے. کیوں؟ کہ ہمارا عہد و پیمان اس بات پر تھا کہ کسی کو دونوں آپس میں لڑے تو ہم کسی کو سپورٹ کریں گے نہیں، بلکہ قریش نے ہتھیار کے ذریعے بھی سپورٹ کیا ہے اور اس کے کچھ آدمیوں نے بھی سپورٹ کیا ہے. لہذا یہ عہد ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ توڑ دیا ہے. تو ماں عائشہ سے فرمانے لگے واقعہ پیش آیا ہے. تو عائشہ نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس میں خیر ہے کہ شر ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا عائشہ انشاءاللہ خیر ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وضو کر رہے تھے تو آپ نے 2 مرتبہ کہا لبیک لبیک، میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں. پھر کہا نصرت، میں تمہاری مدد کروں گا میں تمہاری مدد کروں گا. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں سوچ رہی ہوں کہ رات کا وقت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، کوئی آدمی نہیں، آپ کس سے گفتگو کر رہے ہوں گے؟ تو میں نے اللہ کے محبوب سے پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں، نصرت، میں مدد کروں گا میں مدد کروں گا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ یہ راجز بنو کعب بنو خزاع کا ایک آدمی تھا. کہنے کا مقصد جس کو کہتے ہیں نا آواز آئی، تو اس آواز پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے تھے. حقیقتاً کوئی آدمی وہاں تھا نہیں. تو یہ اللہ کے محبوب کو بتلایا گیا کہ وہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے. وہاں سے یہ اب حضرت عائشہ کو یہ کہا اللہ کے محبوب نے کہ تیاری کرو جنگ کی. اب یہ تیاری حضرت عائشہ کر رہی ہے. اسی درمیان کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے محبوب کے حجرے میں آئے ماں عائشہ کے مکان پر. تو کہا بیٹی کس چیز کی تیاری ہو رہی ہے؟ کیونکہ اللہ کے محبوب نے کہا تھا کسی کو بتانا مت.
اب حضرت ابو بکر نے پوچھا کس چیز کی تیاری کر رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا میں نہیں جانتی، میں جانتی نہیں ہوں۔ تو پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابھی تو کوئی فارس یا روم یا کسی کے سامنے ایسی جنگ بھی نہیں ہے، تو یہ جنگ کی تیاری کس چیز کی عائشہ؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ابو جان میں جانتی نہیں۔ اب یہ وہاں جو عمرو بن سالم خزاعی یہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے 40 آدمیوں کا قافلہ لے کر، تو یہ سیدھے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ اب اس وقت مسجد میں یا مدینے کے اندر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت اس نے کلمات و اشعار پڑھے کہ ان قریشن اخلف الموعیدہ اخلفک الموعیدہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہنے کا مقصد ہے محمد، کیونکہ وہ تو ایمان لائے نہیں ہیں، کہا اے محمد قریش نے آپ کے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے، وَنَقَضُوا مِيثَاقَكَ الْمُؤَكَّدَ، اور آپ سے جو پختہ عہد و پیمان کیا تھا ان لوگوں نے اس کو توڑ دیا ہے۔ ہم بیتونا بالوتیر حجدا، ہم چشمہ وتیر پر تھے، ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں ہم پر اٹیک کیا ہے۔ وقتلونا رکعا وسجدا، اور ان لوگوں نے ہمیں رکوع اور سجدے کی حالت میں قتل کیا ہے۔ یعنی عمرو بن سالم تو اس وقت مسلمان نہیں تھے لیکن دوسرے مسلمان تھے، تو ان کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے۔ پھر کیا فانصر ایدک اللہ نصر اعتدا، اے محمد آپ ہماری مدد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تائید کریں گے۔ وَادْعُوا عِبَادَ اللَّهِ يَأْتُونَا مَدَدًا، آپ اپنے اصحاب کو کہیے کہ ہماری مدد کے لیے آئے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات کو سن کر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے اس حال میں ہوئے کہ آپ کی چادر زمین پر گھسیٹی جا رہی تھی، اور کہا کہ اگر آج میں نے تمہاری مدد نہیں کی تو میری بھی مدد نہ ہوگی۔ یعنی اللہ کے محبوب کا یہ کہنا کہ ہم ضرور بضرور تمہاری مدد کریں گے۔ تب صحابہ کو پتا چلا کہ مکہ المکرمہ میں یہ واقعہ پیش آیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اس وقت ان کو پتا چلا، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد روانہ کیا، اور قاصد کو قریش کی طرف بھیجا اور کہا کہ بھائی ان کو کہو کہ 3 شرطیں لگاؤ۔ پہلی بات یہ کہو کہ جن لوگوں کو تم نے قتل کیا ہے اس کی دیت دے دو، ایک بات۔ دوسری بات بنو نفاسہ جو ہے جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے ان کا تم بائیکاٹ کر ڈالو، اور تیسری شرط یہ تینوں میں سے ایک پسند کرو۔ تیسری شرط کہ ہمارا اور تمہارا جو معاہدہ ہوا ہے وہ ختم ہو گیا، توڑ ڈالو۔ تو ان لوگوں نے کہا نہ ہم بنو نفاسہ کو جدا کریں گے، نہ ہم ان کی دیت دیں گے، بلکہ ہمارا اور تمہارا معاہدہ کٹ۔ کیا کہا؟ ہمارا اور تمہارا معاہدہ کٹ۔ یہ ہوا معاہدہ کٹ ہونے کا واقعہ، کیونکہ سن ہجری 6 میں معاہدہ ہوا، سن ہجری 8 میں تو مکہ فتح ہو رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ 2 ہی سال کے اندر، تو 10 سال تو ہوئے نہیں ہیں، لیکن معاہدہ اس وجہ سے ٹوٹ گیا۔ اب جیسا ٹوٹا ہے قاصد خبر لے کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے، تو وہاں اب ندامت ہوئی۔ اب ندامت کے اندر یہ بات پیش آئی کہ بھئی یہ تو ہم نے غلط قدم اٹھایا ہے، لہذا اب کوئی کام کرے کہ ہماری صلح واپس قائم ہو جائے اور لمبی ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے سپہ سالار ابو سفیان کو روانہ کیا۔ کس کو روانہ کیا؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان اس وقت اسلام میں داخل ہوئے نہیں تھے، مکہ فتح اس کے بعد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، سمجھ میں آئی بات؟ وہاں تک تو بات یہ ہوئی نہیں تھی۔ تو ابو سفیان آ رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھو کہ جس وقت عمرو بن سالم خزاعی قبیلہ خزاع کے آئے تھے، اس وقت ان کا ایک اور بھی آدمی آیا تھا بدیل کر کے، بدیل بھی آئے تھے، تو بدیل بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر گئے تھے۔ اب بدیل یہاں سے مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، اور مکہ سے ابو سفیان اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ریکویسٹ کرنے آ رہا ہے۔ جیسے ابو سفیان وہاں سے نکلے، یہاں اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ابو سفیان صلح کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا۔ اب ایک مقام پر ابو سفیان اور بدیل کی ملاقات ہو گئی۔ ابو سفیان بڑے چالاک تھے۔
ابو سفیان فوراً پہچان گئے کہ بدیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کر آئے ہیں، تو اس نے پوچھا بدیل کہاں سے آئے ہو؟ تو بدیل نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ میں تو یہاں وادی میں گیا تھا تو وادی سے یہاں پر آیا ہوں۔ لیکن ابو سفیان کو اس کی بات پر یقین آیا نہیں، تو جہاں بدیل کا اونٹ بیٹھا ہوا تھا اس جگہ پر گئے ابو سفیان، اور جانے کے بعد اس کی مینگنی کو توڑا تو اندر سے کھجور کی گٹھلی نکلی۔ یہ پہچان گیا کہ مدینے کی کھجور کی گٹھلی ہے، لہذا بدیل ضرور بضرور محمد رسول اللہ سے مل کر آیا ہے۔ خیر بدیل تو نکل گیا، ابو سفیان آیا مدینہ، ابو سفیان آ گئے مدینہ۔ اب آ کر ڈائریکٹ گئے کس کے گھر پر؟ اپنی صاحبزادی کے گھر پر۔ ان کی صاحبزادی کون؟ ام حبیبہ۔ اور ام حبیبہ کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجائے محترمہ۔ تو سیدھے ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر پر گئے۔ اب جیسے بیٹی کے گھر پر آئے تو ام حبیبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر کو لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان نے کہا بیٹی مہمان آتا ہے تو بستر بچھایا جاتا ہے، لپیٹا جاتا نہیں ہے نا عام طور پہ۔ تو کہا کہ بیٹی ذرا مجھے یہ بتا کہ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے کہ میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ سمجھے؟ یہ بستر میرے لائق نہیں ہے یا میں بستر کے لائق نہیں ہوں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو میں محمد رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ مشرک ہیں، ناپاک ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ ناپاک ہے، آپ محمد رسول اللہ کے بستر کے لائق نہیں ہیں۔ تو اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی مجھ سے جدا ہو کر تو بگڑ گئی ہے۔ پھر وہاں سے کھڑے ہو کر نکلے ابو سفیان، اور ابو سفیان سیدھے گئے محمد رسول اللہ کے پاس۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں عہد کو واپس کرنے کے لیے آیا ہوں، ہماری جو صلح ہے وہ برقرار رہے۔ اللہ کے محبوب نے کوئی جواب دیا نہیں۔ ابو سفیان اٹھے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، وہاں بھی یہ بات کی، ریکویسٹ کی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا یہ اللہ کا محبوب کا فیصلہ ہے، اس میں کچھ کر سکتا نہیں ہوں۔ وہاں سے اٹھے حضرت عمر کے پاس گئے، تو حضرت عمر نے وہ تو جلالی جلالی تھے حضرت عمر۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ اگر میرے پاس جہاد کے لیے کوئی ہتھیار نہ ہو اور صرف لکڑی ہو تب بھی میں تم سے جہاد کروں، ایسا کرارا جواب دیا۔ تو وہاں سے تو ابو سفیان نکل گئے، سیدھے ابو سفیان اب گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کیونکہ حضرت علی سے ان کی زیادہ اچھی بنتی تھی ابو سفیان کی۔ تو سیدھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، حضرت علی سے بھی یہ بات کی کہ بھائی آپ محمد رسول اللہ کو سمجھائیے کہ ہمارا جو معاہدہ ہے وہ باقی رہے 10 سال والا، اور یہ معاملہ ختم کر دو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے فیصلہ کر لیا ہے ابو سفیان، اب اس میں کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو ابو سفیان نے کہا کہ فاطمہ آپ کے بیٹے حسن کو، یعنی اس وقت حضرت حسن گھٹنوں کے بر چل رہے تھے، یعنی بالکل بچے تھے، آپ حضرت حسن کو کہو کہ وہ اپنے نانا سے کہے اور ہمیں امان دے دے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے ابو سفیان میرا بیٹا اس عمر تک نہیں پہنچا کہ وہ کسی کو امان دے۔ تو آخر یہ مایوس ہو کر ابو سفیان نے حضرت علی سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کوئی ہمیں راستہ دکھلائیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دیکھو ابو سفیان ایک کام کرو، کیا کہ آپ جاؤ مدینہ کے، کیونکہ آپ بنو کنانہ کے بڑے سردار ہیں، تو آپ جاؤ مدینہ کے بیچ میں اور اعلان کرو کہ ہم امان چاہتے ہیں، ایسا اعلان کر دو۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی کیا اس سے کام سمٹ جائے گا، یعنی معاملہ سول ہو جائے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی میں کوئی جواب داری لیتا نہیں ہوں، لیکن اس کے سوا اور کوئی راستہ ہے بھی نہیں۔ تو ابو سفیان آئے حضرت علی کے پاس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے، اور مسجد نبوی میں آ کر زور سے کہا کہ ہم امان چاہتے ہیں، اور ایسا کہہ کر اونٹ پر بیٹھ کر مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب ابو سفیان جب مکہ المکرمہ پہنچے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہوا، ہو گیا معاملہ طے؟ تو کہ کچھ ہوا نہیں ہے، میں ان کے پاس گیا،
محمد رسول اللہ کے پاس گیا، انہوں نے انکار کر دیا، حضرت ابو بکر کے پاس گیا، انہوں نے انکار کر دیا، حضرت عمر تو ہمارے کٹر دشمن نکلے، انہوں تو سیدھی لڑنے کی بات کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راستہ بتلایا تو میں اس پر عمل کر کے آیا ہوں۔ تو کون سا راستہ؟ تو کہ ایسا کہا کہ مدینہ کے اندر علی اعلان آپ کہہ دو کہ ہم امان چاہتے ہیں۔ تو کہ اچھا آپ نے اعلان کر دیا؟ تو کیا ہم نے اعلان کر دیا؟ تو کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور رکھا؟ تو کہنا اللہ کے محبوب نے اس کو منظور رکھا نہیں، آپ خاموش رہے ہیں، کوئی بات کہی نہیں ہے۔ تو اس وقت ان کو کہنے لگے ابو سفیان سے کہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارا مذاق کر گئے۔ تو حضرت ابو سفیان کہنے لگے کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ بھی تھا نہیں۔ خیر، اب ذرا وہاں ابو سفیان پہنچ گئے، یہاں معاملہ اس طریقے سے ہے۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جنگ کی تیاری کرو، اب ہمیں مکہ کی طرف چڑھائی کرنی ہے، لیکن کسی کو پتہ چلے نہیں، ہمیں ڈائریکٹ وہاں جا کے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ لوگ آ گئے ہیں، وہاں تک کسی کو بتانا ہے نہیں۔ پھر اللہ کے محبوب نے دعا کی اور دعا کے اندر یہ کلمہ کہا، اے اللہ کوئی جاسوس وہاں تک نہ پہنچ پائے اور ہماری خبر ان کو کر دے نہیں، ہمیں ان کی نظروں سے اس قدر اوجھل کر دے کہ ہم پہنچے تبھی ان کو احساس ہو کہ ہم یہاں پر پہنچ گئے۔ ایسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ اب اس میں ایک واقعہ پیش آ گیا، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ اور واقعہ یہ پیش آیا کہ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا۔ خط کس کو لکھا؟ مشرکان مکہ کو، مشرکان مکہ کو، اور یہ خط دیا ایک عورت کو کہ یہ خط آپ مکہ میں پہنچا دو کہ ایک لشکر جرار تم پر اٹیک کرنے والا ہے۔ اب یہ حاطب بن ابی بلتع یہ بدری صحابی ہے۔ کون ہے یہ؟ بدری صحابی ہے۔ اب یہاں حاطب بن ابی بلتع نے خط کو روانہ کیا عورت کے ساتھ، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا۔ تو اللہ کے محبوب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس غالباً، حضرت معاف فرمانا حضرت زبیر اور حضرت مقداد، ان لوگوں سے کہا کہ روضہ خاک پر ایک عورت ملے گی، روضہ خاک پر ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آ جاؤ۔ اب یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کو لے کر روضہ خاک پر پہنچے تو وہاں ایک عورت ملی، جیسا اللہ کے محبوب نے کہا تھا۔ کہا کہ بھائی خط دو، ڈائریکٹ کہا خط دو، تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط بت ہے نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ جھوٹ نہیں بول سکتے، خط تو تیرے پاس ہے، ورنہ ہمارا نبی جھوٹ کہہ سکتا نہیں ہے۔ اگر تو عزت کے ساتھ خط نکال دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے برہنہ کر کے بھی، ننگا کرے بھی خط نکالیں گے، کیونکہ اللہ کے محبوب جھوٹ بول سکتے نہیں۔ اب وہ ڈر گئی تو اس نے بالوں کے اندر چھپا کر خط کو رکھا تھا، بالوں کے اندر سے خط کو نکالا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ یہ خط لے کر ان صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یہ خط، اب یہ خط حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا تھا۔ اب ذرا دیکھیں کہ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین ہے، آپ نے حاطب کو بلایا، حاطب ادھر آؤ۔ کیا کہا؟ حاطب ادھر آؤ، کیا معاملہ ہے؟ دیکھو غصے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کیا کہا کیا معاملہ ہے؟ ورنہ ہمارے جیسا ہوتا تو ہاں بھائی، لیکن اللہ کے محبوب نے کیا کہا؟ حاطب ادھر آؤ، کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے محبوب میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، نہ میں اسلام کے مخالف ہوں، نہ میں مرتد ہونا چاہتا ہوں، بلکہ دراصل بات یہ ہے کہ میرا اہل و عیال وہاں مکہ میں ہے، دوسرے مہاجر کا اہل و عیال بھی مکہ میں ہیں، لیکن ان کے خاندان والے اس کے محافظ ہیں، میرے بال بچوں کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، تو میں یہ چاہتا تھا کہ اس خط کے ذریعے سے ان لوگوں پر احسان کر دوں تو یہ میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے، اس سے آپ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، اس لیے میں نے ایک خط لکھا تھا۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہہ رہا ہے، تائید ہو گئی کہ دل میں کوئی نفاق ہے نہیں۔
لیکن حضرت عمر تو حضرت عمر تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دو اس منافق کی گردن اڑا دوں. کیا کہا؟ اس منافق کی گردن اڑا دوں. کیوں؟ محمد رسول اللہ کے راز کو ظاہر کرنے کے لیے اس نے خط لکھا میں اس کی گردن اڑا دوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ عمر یہ حاطب ہے، یہ بدری صحابی ہے. کون ہے؟ یہ حاطب ہے. یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، بدر کی جنگ کے اندر. اور بدر کی جنگ کے اندر جتنے صحابہ شریک ہوئے ہیں اس کے بارے میں اعلان ہے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے. بس یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، رونے لگے. تو دیکھو کیونکہ بدر کے میدان میں جتنے صحابہ شریک ہوئے نا ان لوگوں نے محمد رسول اللہ کی محبت میں سامنے حقیقی باپ آیا تو اس کو بھی چھوڑا نہیں ہے، بیٹا آیا تو اس کو بھی چھوڑا نہیں ہے، دوست آیا تو اس کو بھی چھوڑا نہیں ہے. ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی تھی. تو اسی بدری صحابی میں حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. اسی لیے اللہ کے محبوب نے فرمایا اے بدری صحابی ہے، اللہ نے اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی. جو چاہو کرو سے مراد یہ نہیں کہ اب تمہاری منمانی زندگی گزارو. جو چاہو کرو سے مراد یہ ہے بتقاضۂ بشریت، یعنی انسان ہونے کے ناطے اگر تم سے کوئی لغزش و خطا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں توبہ کی توفیق دے دے گا اور تمہاری مغفرت کر دے گا. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ بس اتنی بات اگر آدمی ذہن میں بٹھا لینا تو پھر کوئی اعتراض ہی نہیں رہے. میں عرض کرتا ہوں میں کا لفظ مجھ سے نکل گیا، لیکن عرض یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اب جب اللہ ہی راضی ہو گیا ہے تو اللہ کو تو پتہ ہی تھا کہ آگے کیا کرنے والے ہیں. اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے بھائی. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ کو تو پتہ ہی کہ حاطب بن ابی بلتعہ خط لکھیں گے، یہ صحابی سے یہ غلطی ہوگی، یہ صحابی سے یہ غلطی ہوگی. اس کے باوجود بھی اللہ نے جب کہہ دیا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا، پھر ان کے اعمال پر بحث کیا کر. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایک بات نوٹ کر لو، آخری بات، وہ بات یہ ہے کہ جب دل صاف ہوتا ہے نا، دل جس آدمی کا پاک و صاف ہو تو گناہ کوئی نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا. اس آدمی کو توبہ اور استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دل پاک و صاف ہونا چاہیے. لیکن جس کے دل کے اندر زہریلا پن اور جس کے دل کے اندر خراب مادہ ہونا، پھر وہ چاہے اتنی عبادت کر رہا ہو، چاہے اتنا جو کچھ بھی کر رہا ہو، یہ سب ضائع ہو جاتا ہے. جیسا ابلیس کہ اس کے دل کے اندر گندگی تھی تو کوئی عبادت اس کی کام آئی نہیں. بلم باورا کوئی عبادت، اتنے سالوں کی عبادت اس کو کام آئی نہیں. دل کا پاک و صاف رکھنا کیا ہے بھائی؟ اسی لیے میرے محبوب کی دعا ہے اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. اے اللہ ہمارے نفس کو کیا کر دے؟ پاک و صاف کر دے. ہمارے دلوں کو کیا کر دے؟ پاک و صاف کر دے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایسے فاسد مادے پر گئی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ حاطب میں فاسد مادہ ہے نفاق کا، اس لیے انہوں نے نفاق کا حکم دے کر کہا کہ ان کی گردن کو اڑا دوں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اس کے دل کے اندر کوئی نفاق نہیں ہے، اس کا دل بالکل پاک و صاف ہے. یہ جو اس سے غلطی ہوئی ہے یہ غفلت کی وجہ سے ہوئی ہے، اور غفلت کی وجہ سے جب کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں. اب ذرا دیکھیں کہ اس خط کے اندر مضمون بھی کوئی غلط نہیں تھا، صرف اتنا لکھا تھا حاطب بن بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے مشرکان، اے قریش کے لوگوں، خلاصہ کلام پیش کر رہا ہوں، اے قریش کے لوگوں، ایک ایسا لشکر تمہارے پر چڑھائی کرنے والا ہے کہ جس کا مقابلہ تم کر سکنے والے ہو نہیں. اور تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لو کہ اگر یہاں سے کوئی بھی لشکر نہ آئے اور صرف محمد رسول اللہ صرف اکیلے آ جائے تب بھی اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے اور تم کبھی کامیاب نہیں ہونے والے ہیں، محمد رسول اللہ ہی کامیاب ہونے والے ہیں. لہذا تم اپنے بارے میں سوچ لو. بس یہ کلمات تھے، اس کے علاوہ اور کوئی کلمات تھا نہیں.
تو عرض خلاصہ کلام یہ نکلا کہ یہی واقعہ بنا ہے مکہ کے فتح ہونے کا۔ اب مکہ کے فتح کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن ہجری 8 رمضان المبارک میں روانہ ہو رہے ہیں۔ غزوہ بدر بھی کب ہوا؟ رمضان میں، ہے نا بھائی؟ اور یہ غزوہ بھی کب ہو رہا ہے؟ رمضان میں۔ رمضان میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ، اور ہمارا یہ ملک آزاد بھی کب ہوا؟ رمضان میں۔ ہاں، یہ ہندوستان انگریزوں سے نکلا ہے نا، ہاتھوں سے، اور ہم آزاد جو ہوا وہ رمضان میں ہوا، 28 رمضان میں ہوا۔ کون سی رمضان میں؟ 28ویں روزے کے اندر یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ ہمارے اکابر نے نہ رمضان کو دیکھا نہ غیر رمضان کو دیکھا، دین کے لیے جب بھی ضرورت پیش آئی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اب دیکھیے غزوہ فتح مکہ کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر جرار کو لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک برحمتک یا ارحم الراحمین۔